ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کا یوم وصال 13 رجب المرجب کو ہوا۔ آپ کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایک عاشق رسول گزرے ہیں جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا ہے لیکن حضور کی زیارت نہیں کی۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ 10 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہے، تو حصول برکت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ آپ نے حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کی زیارت نہ کی۔ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ آپ جو تھے وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے، لیکن ایک دفعہ آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی والدہ سے اجازت لی تو عرض کی اماں جان سبھی لوگ حضور کی زیارت کرتے ہیں تو کبھی میں بھی حضور کی زیارت کر کے آؤں۔ تو ماں جو تھی وہ نبینی تھی۔ اب ماں نبینی تھی، ماں کہنے لگی بیٹا اگر تو چلا گیا تو مجھے کھانا کون کھلائے گا، مجھے پانی کون پلائے گا، میرا خیال کون رکھے گا۔ تو ایک دن اونٹ جب چرا کے گھر واپس آئے نا تو عرض کی اماں اگر آج میں حضور سے ملنے مدینے نہ گیا تو میں مر جاؤں گا۔ آج جو میرے عشق کی انتہا ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے، اگر میں آج حضور کو ملنے نہ گیا تو اماں میں مر جاؤں گا۔ تو ماں کہنے لگی، ماں نے سینے سے لگایا، ماں فرمانے لگی بیٹا جاؤ جا کر مل کر واپس آ جانا، جلدی واپس آ جانا۔ اب لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے جو چارپائی تھی اس کے قریب روٹیاں پکا کر رکھ دی، ایک گھڑے میں پانی رکھ دیا اور عرض کی اماں میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا 2 دن جانے کو لگتے ہیں، 2 دن آنے کو لگتے ہیں، اگر نبی گھر میں ہو تو مل لینا، اگر نبی گھر میں نہ ہو تو نبی کا انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا، میں نبینی ہوں، میرا خیال کون رکھے گا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی جو تھے آپ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، تو جب جا رہے تھے قافلہ رات کو رکا، آپ قافلے کے سردار کو فرمانے لگے کہ مدینہ کتنی دور ہے؟ وہ کہنے لگا ابھی 2 دن کا وقت ہمیں اور درکار ہے۔ تو حضرت اویس کرنی روتے ہیں، رو رو کر شعر پڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کملی والے، عرض کرتے ہیں دل میں خیال آتا ہے کہ اگر کملی والے گھر میں نہ ہوئے تو میرا کیا بنے گا۔ ادھر حضور علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے تو لکھا ہے حضور نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا کہ ایک میرا عاشق آ رہا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے، وہ مجھے ملنے آ رہا ہے اور میں نے بھی اس سے ملنا ہے، وہ آئے تو اس کو بیٹھا لینا، میں ابھی تھوڑی دیر بعد گھر آ جاؤں گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا، اویس کرنی جب مدینے میں داخل ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں کہ اے بچوں میں آپ پر قربان جاؤں کہ ان ہواؤں میں سانس لیتے ہو جہاں رب کا ماہی، رب کا یار سانس لیتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب اویس کرنی حضور کے حجرے کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی آنے والے تو کون ہے؟ تو دکھ سے بولا ہی نہ گیا، عرض کی کچھ ہوں تو بتاؤں میں کیا ہوں؟ تو عرض کی میں کرن سے اویس آیا ہوں، حضور کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانے لگی حضور تو گھر نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے تو حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ، حضور آ جائیں گے، مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ حضرت اویس کرنی فرمانے لگے کہ میری ماں نبینی ہے، وہ پیچھے میرا انتظار کرتی ہوگی۔ عرض کی اماں آپ پردے میں ہو جائیں، میں اس گھر کی زیارت کر لوں جس گھر میں اللہ کا محبوب رہتا ہے۔
لکھا ہے کہ جب آپ اندر آئے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بال بکھرے ہیں، حضور کے گھر کی دیواروں کو بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ملنے کے لیے آیا تھا، آپ ملے نہیں، جب قیامت کے دن اپنے غلاموں کی گنتی کرے تو مجھ کو بھی اس گنتی میں شمار کر لینا۔ اتنی بات کی اور گھر سے چلے گئے، روتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا اے عائشہ کوئی آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکھرے بالوں والا آیا تھا، چمڑے کا پھٹا ہوا لباس تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ کریم آقا نے فرمایا واہ آن والیا خود تے چلا گیا ہے، اب میرے گھر وچ اپنی خوشبوواں چھڑ گئے۔ کملی والے نے صحابہ اکرام نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ ذرا انہوں ڈھونڈ کے لے آؤ۔ صحابہ بڑی دور تک گئے پر اویسے کرنی مکے تو باہر تشریف لے گئے سن۔ جدو گھر آئے، شام وقت گھر پہنچے، ماں نے فرمایا بیٹا تو نبی نو مل آیا ہے؟ عرض کی تھی اماں پتہ نہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے، نبی گھر نہیں ملا۔ پھر ماں نے فرمایا بیٹا جا میں تینوں ماں دعا دینی ہاں، سارا جگ محمد محمد کرے گا، محمد جدوں بھی گلاں کرے گا تیریاں ہی گلاں کرے گا۔ تو ایسا عشق تھا حضرت اویس کرنی کا حضور کے ساتھ، ایسا عشق تھا حضور کے ساتھ کہ ایک جنگ میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو حضرت اویس کرنی نے اپنے سارے دانتوں کو شہید کر ڈالا اور سوچتے تھے پتہ نہیں کون سا حضور کا دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ تو اتنا عشق تھا، اتنا عشق کرتے تھے آپ۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں حضور سیدنا اویس کرنی کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔